رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی کیفیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا حسن اور طول بیان نہیں ہو سکتا، یعنی ناقابل بیان ہے کہ وہ کیسی نماز تھی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں اتنا قیام کیا کہ اس ایک آیت کو بار بار پڑھتے صبح کر دی. اور اسی سے یہ دلیل بھی لی گئی کہ اگر ایک آیت بھی قرآن کی کوئی پڑھ لیتا ہے نماز میں تو بھی نماز ہو جاتی ہے. وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر انہیں معاف کر دے تو یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے. آپ سوچیں کس بات پہ رو رہے ہیں آپ؟ ہمارے رونے کس بات پہ ہوتے ہیں؟ ہمارے غم کس بات پہ ہیں؟ ہماری پریشانیاں کس چیز کی ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا ہے؟ اور آج امت کو کون سے غم لگے ہوئے ہیں؟ جو ان کی وارث ہے امت، اس کے غم کیا ہیں؟ تو اگر امت میں چند لوگوں کو بھی یہ غم لگ جائے جو غم آپ کو تھا کہ آپ بندوں کے لیے تڑپتے تھے کہ یا رب کہیں یہ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ اس سے بڑی تو کوئی آفت اور مصیبت ہے ہی نہیں کہ کوئی شخص آگ میں جا پڑے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو. اب دیکھیے چند لمحے ہم سے تکلیف برداشت نہیں ہوتی، کوئی درد ہو، کوئی بخار ہو، کوئی گرمی لگ جائے، دھوپ لگ جائے، پیاس لگ جائے، بھوک لگ جائے، کیسے کیسے بے چین ہو اٹھتے ہیں ہم. لیکن کیسے عجیب انسان ہیں ہم کہ دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر تو بے چینی ہوتی ہے، مگر آخرت کا بڑا عذاب بأسن شدیدہ، اس کے بارے میں نہ خود کی فکر ہے اور نہ دوسروں کی فکر ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو دہرا رہے ہیں. ذرا دہرائیں 3 دفعہ اس آیت کو. کیا سوچ میں آتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے تھے اور کیوں ایک ہی آیت پڑھے چلے جا رہے تھے حتیٰ کہ صبح ہو گئی، آگے نہیں بڑھے؟ کیونکہ جو کچھ پیچھے فرمایا کہ انت الحق وقولک حق والجنت حق والنار حق، جو ان ساری چیزوں کو حق سمجھتا ہے وہ واقعی پھر اس کو محسوس کر سکتا ہے کہ بندوں کا عذاب میں جانا اور ان کا بخشے جانا کیا معنی رکھتا ہے اور کتنا بڑا فرق ہے. ہمیں تو اپنے گھر والوں کا بھی ایسا فکر نہیں ہے، اپنے جنم دیے ہوئے بچوں کے بارے میں ایسا غم نہیں ہے، اپنے ماں باپ جن سے ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں اور جو ہمیں بہت عزیز ہیں ان کے بارے میں ایسا غم نہیں ہے، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں ایسا غم نہیں ہے، اپنے ہی شوہروں کے بارے میں ایسا غم نہیں ہے. دنیا میں یہ سب پیارے اگر ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو ہم ضرور روتے ہیں کہ ماں باپ جدا ہو گئے، بچے جدا ہو گئے، بہن بھائی جدا ہو گئے. لیکن اگر آخرت میں یہ سب جدا ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی جدائیاں تو عارضی ہوتی ہیں، کچھ عرصے کے لیے جدا ہوئے پھر آ ملے، اور اگر آخرت میں یہ جدائی ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی. تو جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جائے وہ اپنے ہر پیارے کے لیے تڑپ اٹھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں، وہ تو سارے انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے. وہ تو سب کے لیے تڑپتے تھے، وہ تو سارے عباد کے لیے تڑپتے تھے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف اپنے دوستوں کے لیے نہیں، وہ تو ساری انسانیت کے لیے تڑپتے تھے. عبادک. میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ دنیا میں بھی بعض اوقات ہم کسی انسان کی جدائی پہ اس لیے روتے ہیں کہ خود ہمارا لاس ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک سیلفشنس ہی ہوتی ہے. ہم بتا دوسرے کو یہ روتے ہیں کہ ہم تیری خاطر رو رہے ہیں، لیکن رو اپنی خاطر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی کبھی غور کریں نا آپ، کسی کے جانے پہ، کسی کی جدائی پہ کیوں روتے ہیں؟ کہ ہمارا لاس ہوا ہے نا، ہمارا نقصان ہوا ہے. پھر اگین اپنے ہی لیے سیلفش ہیں. کوئی فوت ہو جاتا ہے، معلوم نہیں اس کی آخرت کتنی بہتر ہوگی، وہ کس فتنے سے بچ گیا، لیکن ہم رو رہے ہیں اور صبر ہی نہیں کر رہے اور چین ہی نہیں پا رہے اللہ کے فیصلے پر
جو شاید اس بندے کے حق میں بہت بہتر تھا، کیوں روئے چلے جا رہے ہیں؟ کہ ہمارے چاہنے والوں میں کمی ہو گئی، یا ہم جس کو چاہتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اگین پھر فائدہ کس کا دیکھ رہے ہیں؟ اپنا ہی دیکھ رہے ہیں نا. احسان دوسروں پہ جتاتے ہیں کہ تمہارے غم میں ہم روتے ہیں، تمہارے لیے روتے ہیں، روتے اپنے لیے. یہ ہے سچا رونا جو بندوں کے لیے رونا ہوتا ہے. یا اللہ تیرے بندے تکلیف میں نہ پڑ جائیں. تو ہمیں اس خود غرضی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم ہر وقت اپنی ہی ذات اور اپنے ہی فائدے اور نیکی کے کاموں میں بھی خود غرض ہیں، اس میں بھی صرف خود اکیلے ہی چلنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو ساتھ نہیں لینا چاہتے. قرآن پڑھتے بھی ہیں تو سمجھ کے نہیں پڑھتے، کھینچ کھینچ کے پڑھتے ہیں، بعض اوقات صرف الفاظ ہی دہراتے رہتے ہیں رٹے رٹائے. روح نہیں ہے. تو جب دین سے روح نکل جاتی ہے تو پھر وہ صرف ایک خول رہ جاتا ہے جو ہم مصنوعی طور پہ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں. وہ پھر دین دوسروں کے لیے ہو جاتا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں رہتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے دیکھا. وہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا. آپ دیکھیے کہ کبھی تو آپ نے ایک آیت پہ ساری رات گزار دی اور کبھی ایک پوری سورت پڑھی، طویل قرات. سورۃ البقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل. ہم تو صرف کوئی مر جائے تو اس دن پڑھتے ہیں، زندگی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. ہر چیز کو الٹا دیا نا ہم نے بدعتیں ایجاد کر کے. جو کام جہاں کرنا چاہیے تھا وہاں تو کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کہا گیا وہاں پابندی سے کر رہے ہیں. آپ نے سورۃ البقرہ پوری پڑھی، پھر رکوع کیا. آپ کا رکوع آپ کے قیام کی مانند تھا. کتنا طویل ہوگا؟ جتنی دیر سورۃ البقرہ پڑھی اتنی دیر آپ جھکے رہے. پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، آپ کا قومہ آپ کے رکوع کی مانند تھا. پھر دیر تک اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے. پھر آپ کا سجدہ آپ کے قومہ کی مانند تھا، طویل سجدہ کیا. آپ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ میں اپنے سجدے کی مانند بیٹھے تھے، یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں بھی دیر تک بیٹھے. بس آپ نے 4 رکعتوں میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ پڑھی، اور یہ 4 رکعتوں میں پڑھا. یہ تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد. صرف 4 رکعات میں 7.25 پارے پڑھے. یعنی سورۃ المائدہ اگر پوری ہو تو جی ہاں 7ویں میں شروع ہوتی ہے اور آگے تک چلتی، تقریباً 7.25 پارے. پھر رکوع، قومے، سجدے اور جلسے کی درازی یعنی طوالت، اور ان میں تسبیحوں اور دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا آپ پہ ختم تھا، کوئی اس سے آگے نہیں بڑھ سکا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفلی نماز میں شریک ہوا. آپ نے سورۃ بقرہ شروع کی. میں نے سوچا کہ آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع میں جائیں گے، مگر آپ پڑھتے چلے گئے. میں نے خیال کیا سورۃ بقرہ کو 2 رکعتوں میں تقسیم کریں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے. آپ نے سورۃ بقرہ ختم کر کے سورۃ نساء شروع کر لی، پھر اسے ختم کر کے سورۃ آل عمران پڑھنا شروع کر دی، اس کو بھی ختم کر ڈالا. آپ نہایت آہستگی سے پڑھتے جاتے تھے. جب ایسی آیت تلاوت کرتے جس میں سبحان اللہ کہنے کا حکم ہوتا، جیسے سبح وغیرہ، تو سبحان اللہ کہتے. اگر کچھ مانگنے کا ذکر ہوتا تو سوال کرتے، اگر پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو اعوذ باللہ پڑھتے. آل عمران ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا. جہاں ایک رکعت کی اتنی طوالت کا پتہ چلتا ہے، وہاں دوسری طرف کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے البقرہ کے بعد النساء اور النساء کے بعد آل عمران پڑھی. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک ہوا سوار کیا ہو نا ترتیب کا، یہ ترتیب ہل گئی تو نماز بھی گئی، تو اس کی تردید ہوتی ہے یہاں سے. ٹھیک ہے، ایک سورت کی آیتوں کو آپ الٹا پلٹا نہ پڑھیں کہ آپ بعد کی آیتیں پہلے اور پہلے کی بعد میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک سورت جو پوری آپ پڑھ لیں تو کوئی بھی قرآن کی سورت پہلے اور کوئی بھی اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں، خواہ وہ پہلے اور بعد میں آ رہی ہو یا بعد میں اور پہلے آ رہی ہو. کیونکہ اصل چیز ہے وہ معنی اور وہ مقصد جس کے لیے یہ سب کچھ پڑھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو سے کہا، مجھے بتلایا گیا ہے کہ تم ساری رات نفل پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھ کمزور اور طبیعت سست ہو جائے گی. تمہاری جان اور تمہارے بال بچوں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، رات کو قیام کرو اور نیند بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کرنا پسند نہیں فرماتے تھے. آپ نے حضرت عبداللہ بن عمرو سے فرمایا 1 ماہ میں قرآن پاک ختم کر لیا کرو، یعنی روز کا پارہ. اور اسی پہ بعد کے لوگوں نے پھر پاروں کی تقسیم کی قرآن پاک میں. انہوں نے عرض کی میں اس سے زیادہ تلاوت کرنے کی طاقت رکھتا ہوں.
آپ نے فرمایا تو 20 دن میں ختم کر لیا کرو. انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا 7 دن میں ختم کر لیا کرو, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پاک 3 دن میں ختم کرنے کی اجازت دے دی اور فرمایا قرآن پاک سے اس شخص کو کچھ سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی جو 3 دن سے کم مدت میں قرآن پاک ختم کرتا ہے. یعنی جہاں آپ نے طویل قرات کی, وہاں دوسری طرف اس بات سے بھی منع کیا کہ اس سے آگے کوئی نہ بڑھے کہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم کر لے. ہمارے ہاں جو شبینوں کی بھرمار ہے ایک ہی رات میں سارا, تو اس کا کیا نقصان ہے؟ سارا مہینہ آرام کرو اور ایک رات جاگ کے سب کچھ ختم کر کے اور پھر فارغ ہو جاؤ. یہ بھی سنت طریقہ نہیں. تو خیر و بھلائی اسی طریقے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کے نوافل میں 200 آیات تلاوت کرتا ہے وہ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں شمار ہوتا ہے. سورۃ البقرہ کی کتنی آیات ہیں؟ 286 ہیں, یعنی 286. تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ کچھ کم سورۃ البقرہ سے, اور اگر چھوٹی صورتیں ہیں تو ان کی آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور جلد 100 پہ پہنچ جاتے ہیں, جیسے سورۃ الملک کی 30 آیات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل نہیں پڑھتے تھے, یعنی پوری رات جاگ کے آپ شبینہ نہیں کرتے تھے یا نفل نہیں پڑھتے تھے.